الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی اور اس سے قبل بھی جو بحثیں شروع کی گئی وہ بالکل غیر ضروری اور غیر متعلقہ بحث ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قربانی کے فلسفے پر بات ہوتی اور مسلمانوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کیا جاتا، صرف جانوروں کی قربانی کا نہیں بلکہ خود اپنی ذات کا، اپنے مال کے، اپنی ذات کے، اپنی پسندیدہ چیزوں کے قربانی کا تصور اجاگر کیا جاتا، حج کے فلسفے پر بات کی جاتی، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اس امت کی رہنمائی کی جاتی۔ لیکن عمومی طور پر مسلمانوں پر اس وقت جو جمود ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ایسے لوگوں کا ہونا اور موجود ہونا ہے جو مسلمانوں کو کسی ایسے بحث میں الجھاتے ہیں کہ اس بحث کا تعلق ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ ہوتا ہے جس میں باقاعدہ دو رائے ہوتی ہیں اور ان میں دونوں جانب دلائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک جانب کو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں دوسرا جانب کوئی ہے ہی نہیں اور دوسری جانب کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور جہاں پہ بالکل فرائض کی بات ہے، جہاں پہ امت مسلمہ کے عروج کی بات ہے، ان باتوں سے صرف نظر کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ سارے لوگوں کو اسی ایک موضوع میں الجھایا جائے اور اسلام کی کوئی ایسی تصویر لوگوں کے سامنے لائی جائے کہ اس میں نہ قربانی کا کوئی ذکر ہو، نہ عروج کا کوئی ذکر ہو، نہ یہود و حنود کے سازشوں کے علم کا کوئی ذکر ہو، اور نہ ان کے مقابلے کے لیے کوئی تیاری کا کوئی ذکر ہو۔ ہم بھی بڑے افسوس کے ساتھ اس آج کے موضوع کو لیتے ہیں اور بار بار لوگوں نے ہم سے پوچھا اور مجبور ہوئے کہ ہم اس مسئلے کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کریں، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اس بات کو اتنی اہمیت نہ دیتے اور ہمارا وقت بھی امت مسلمہ کے کسی ضروری اور کسی اہم موضوع پر ہمارا وقت صرف ہوتا اور ہمیں بھی اس رہنمائی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے توفیق ملتی اور موقع ملتا۔ فإلی اللہ المشتکا۔ بات اس وقت جو پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کیسی ہے۔ کچھ لوگوں کے کلپس ہمیں پہنچے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے انداز سے اس بات کو لیتے ہیں کہ بالکل یہ کوئی فرض سا معاملہ ہے اور کہتے ہیں میت کی طرف سے کوئی قربانی نہیں ہوتی، اور پھر کہتے ہیں کہ جس حدیث کی بنیاد پر یہ قربانی لوگ جائز سمجھتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے۔ اب ان اللہ کے بندوں کو اتنی توفیق نہیں ملی کہ ضعیف اور موضوعی کے درمیان فرق کریں۔ کیا ضعیف حدیث قابل استدلال نہیں ہے؟ اور کیا ضعیف حدیث کی اگر متابعات موجود ہوں تو پھر وہ قابل استدلال نہیں رہتی؟ اور کیا ضعیف کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث موجود نہ ہو تب بھی ضعیف پر ایسا ہی حکم لگایا جائے گا کہ اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی؟ یہ دو تین باتیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی صاحب علم اگر ان باتوں کو سوچے تو صرف یہ باتیں ان کے لیے کافی ہیں، یہ باقی تفصیلات اس کی تشریح سمجھیں۔ جو بنیادی متن ہے وہ متن یہ ہے کہ کیا ضعیف حدیث قابل استدلال نہیں ہے، پہلی بات، اور کیا ضعیف حدیث کی اگر متابعات موجود ہوں یا غریب حدیث کی اگر متابعات موجود ہوں یا کسی ایک راوی کے بارے میں کسی کی رائے ایسی ہو کہ وہ اسے ضعیف قرار دے اس راوی کی وجہ سے، اور اس راوی کے ساتھ کوئی دوسرا راوی بھی موجود ہو
اور وہ حدیث کسی اور راوی سے بھی منقول ہو، تب بھی اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ضعیف حدیث کے مقابلے میں اگر کوئی صحیح حدیث موجود نہ ہو پھر بھی اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا ضعیف حدیث اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی ایک شخص نے ضعیف کہا ہو، یا جس کے ذوق پر سب محدثین کا اور سب جو رجال سے بحث کرتے ہیں، جو علم و اسماء الرجال سے بحث کرنے والے جو ناقدین ہیں، ان سب کا اتفاق ضروری ہے اس کے لیے، یا کسی ایک آدمی کی بات بھی کافی ہے کہ ایک آدمی نے اسے ضعیف قرار دیا؟ اب یہ بھی کوئی باتیں ہیں کہ لوگ ان چیزوں کا جواب نہ سمجھتے ہوئے بھی اس میں حدیث کے اندر باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ضعیف ہے، اور عام لوگوں کے ذہن میں، عام لوگوں کی زبان میں یہ بات ڈال دی ہے، جس کو ضعیف کا معنی ہی نہیں آتا اور جو اس کا اہل نہیں ہوتا کہ کوئی دو لفظ عربی عبارت کے پڑھ لیں، وہ بھی کسی حدیث پر بلا جھجک وہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور نہ خدا کا خوف رکھتے ہیں نہ اپنی جہالت کا احساس رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ دو تین باتیں تمہید کے طور پر میں نے عرض کر دی، اور یہ دوسری بات جو میں نے عرض کر دی حدیث کے سند کے حوالے سے، یہ بہت بنیادی باتیں ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں ان روایات کی طرف جس میں قربانی عن المیت، میت سے قربانی کی باتیں کی گئی ہے۔ پہلی حدیث ابو داؤد کی ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا شریک عن ابی الحسناء عن الحکم عن حنش قال رأيت عليا يضحي بكبشين، میں نے حضرت علی کو دیکھا دو مینڈوں کی قربانی دیتے ہوئے، فقلت ما هذا، یہ دو کی قربانی کیسے؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے، ان اضحی عنہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دوں، فانا اضحی عنہ، تو میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دوں گا۔ یہ ہے ابو داؤد کی روایت کتاب الضحایا میں۔ دوسری روایت ہے وہ ہے مسند احمد کی، وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا اسود بن عامر قال انبأنا شريك عن ابي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضحي عنه فانا اضحي عنه ابدا، میں تو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا۔ شعیب الارناؤوط نے اس کی تعلیق میں لکھا ہے کہ اسنادہ ضعیف لجہالت ابی الحسناء، ابو الحسناء مجہول آدمی ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن ابو داؤد کی شرح جو ابن رسلان کی ہے اور جو شافعی ہے، شافعی مسلک والے ہیں، وہ اس حدیث میں جو مسند احمد بن حنبل اور مستدرک میں جو حدیث نقل کی گئی ہے، پہلے مستدرک کی بات بھی سن لیں۔ مستدرک جو الحاکم کی ہے وہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں منها ما حدثنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال انبأنا بشر بن موسى الاسدي وعلي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن سعيد بن الاصبهاني قال حدثنا شريك عن ابي الحسناء عن الحكم عن حنش قال ضحى علي رضي الله تعالى عنه بكبشين، كبش عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مینڈے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کیا، اور وكبش عن نفسي وقال امرني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحي عنه فانا اضحي ابدا۔ اسی پر امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ ضعیف بھی نہیں ہے، غریب بھی نہیں ہے، صحیح الاسناد ہے۔ ولم یخرجاہ، لیکن مسلم بخاری نے اس کی تخریج نہیں کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو الحسناء کون ہے اور مجہول ہے، جس طرح شعیب الارناؤوط اور دوسرے لوگ کہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں ابو الحسناء ھذا هو الحسن بن الحکم النخعی، نجعی نہیں ہے، نخعی ہے۔ امام ذہبی نے فرمایا صحیح، مستدرک علی الصحیحین کتاب الاضاحی۔ اور اسی پر ہم آگے آتے ہیں کہ آیا ابو الحسناء جس کا اصل نام ہے الحسن بن الحکم، کیا وہ سارے لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے؟ اسی پر آگے بات ہوگی۔
اسی حدیث میں جو ابو داود میں ذکر ہے، اسی کے بارے میں پہلے بتایا گیا کہ ابو داود کے شارح ابن رسلان الشافعی فرماتے ہیں وقد استدل به على جواز الاضحیۃ عن المیت، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے، اذا اوصى به لهذا الحدیث الذي صححه الحاکم وغیرہ، اس حدیث کی بنیاد پر جسے حاکم نے بھی صحیح قرار دیا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ایک دوسری روایت کی طرف جو سنن کبریٰ البیہقی میں ہے۔ اخبرنا ابو بکر محمد بن ابراہیم الارستدانی اردستانی قال اخبرنا ابو نصر العراقی قال حدثنا سفیان بن محمد قال حدثنا علی بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الولید قال حدثنا سفیان قال حدثني ابو بکر الزبیدی عن عاصم بن شریب قال اتي علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یوم النحر بکبش، حضرت علی کے پاس ایک مینڈا لایا گیا عید کے دن، فذبحہ، اسے ذبح کیا، وقال بسم اللہ اللہم منک ولک ومن محمد لک، اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے، اللہ کے لیے، ثم امر به فصدق به ثم اتي بکبش آخر فذبحہ فقال بسم اللہ اللہم منک ولک ومن علی، وہ پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور یہ دوسرا میری طرف سے، اور قال ثم قال ایتنی بطابق منہ وتصدق بسائرہ، باقی پر اس کو صدقہ دیا، وہ ان کا اپنا عمل ہے، باقی اس پر بات بھی آگے آتی ہے کہ سب کا صدقہ واجب ہے۔ یہ سنن کبریٰ البیہقی کی روایت ہے، اس روایت میں نہ شریک ہے اور نہ ابو الحسنہ ہے، یہ دونوں روایتیں جن شریک کی وجہ سے جس طرح ترمذی نے کہا، یا ابو الحسنہ کی وجہ سے جس طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں، اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس حدیث میں جو سنن کبریٰ میں بیہقی نے نقل کیا ہے، اس میں یہ دونوں راوی نہیں، نہ شریک ہے نہ ابو الحسنہ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ترمذی کی طرف، ترمذی اخرجہ الترمذی وقال غریب، ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مینڈا ذبح کرتے تھے ہمیشہ کے لیے۔ اس حدیث پر ترمذی نے حکم لگایا ہے کہ غریب، یہ حدیث غریب ہے، اس کا ایک راوی ہے لا نعرفہ، اور جس وجہ سے یہ غریب ہے اس شخص کو ہم نہیں جانتے، وہ شخص کون ہے، وہ شریک ہے۔ لیکن اس میں دو باتیں ہیں، دو باتیں توجہ طلب ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس نے امام ترمذی نے اس پر غریب کا تو حکم لگا دیا، وضع کا حکم نہیں لگایا، کسی نے بھی اس حدیث کو من گھڑت نہیں قرار دیا، موضوعی نہیں قرار دیا، امام ترمذی نے بھی نہیں اور کسی دوسرے آدمی نے بھی نہیں، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ اسے جھوٹی حدیث نہیں کہہ سکتے۔ اور ضعیف کے بارے میں آپ کو بتایا، یہ متفق علیہ ضعیف بھی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہو کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے۔ اور جس راوی کی وجہ سے اسے غریب کہا گیا ہے اس کے مطابعات بھی موجود ہیں۔ اب اسی حدیث میں نیچے دیکھیں کہ امام ترمذی فرماتے ہیں لا نعرفہ الا من حدیث شریک، ثم قال، پھر کہتے ہیں قال محمد، امام بخاری کہتے ہیں کہ قال علی بن المدینی، امام بخاری کے استاد علی المدینی نے فرمایا، علی بن المدینی نے فرمایا وقد رواہ غیر شریک، شریک کے علاوہ بھی اس کے کئی راوی ہیں۔ تو وہ جو غربت اس میں تھی وہ غربت خود دفع ہو گئی، اپنی بات بھی کی اور اپنے استاد امام بخاری کی بات بھی کی۔ اب ظاہر ہے کہ استاد اس کو غریب نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں شریک کے علاوہ اور بھی راوی۔ ابو داود کے جتنے بھی شارحین ہیں ان میں سے دو تین شارحین کی باتیں، المفاتیح شرح المصابیح، یہ ہے شرح المصابیح ابن الملک، وہ اسی حدیث کے نیچے لکھتے ہیں یجوز التضحیۃ عن المیت سواء کان تبرع به احد علی المیت، اپنی طرف سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میت کے لیے قربانی کریں، او کان من مال المیت ووصى به المیت، یا میت نے اس کی وصیت کی ہو اور اس کے مال سے آپ، دونوں طریقے سے یہ ٹھیک ہے۔ یہ ہے شرح المصابیح ابن الملک۔ ابن العربی، جس کی مشہور وہ ایک ہے وہ ابن عربی،
اس کے بارے میں لوگ فتوے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صوفی تھا. وہ یہ صوفی نہیں ہے. ابن العربی احکام القرآن والے، اور ان کا قول نقل کیا ہے فتح الودود شرح ابو داود میں ابو الحسن السندی نے. یہ ابو الحسن السندی حنفی عالم ہے، اور انہوں نے فتح الودود کے نام سے ابو داود کی شرح لکھی ہے. اسی میں وہ ابن العربی احکام القرآن کے ابن العربی والے کا حوالہ دیتے ہیں. کہتے ہیں اتفقوا علی ان یتصدق عنہ. اس بات پر تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ میت کی جانب سے صدقہ کرنا جائز ہے. میت کی جانب سے صدقہ کرنا ٹھیک ہے. خود فرماتے ہیں ابن العربی جب یہ بات اجماعی ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا ٹھیک ہے تو والضحیۃ یا والاضحیۃ ضرب من الصدقۃ. قربانی بھی صدقے کی ایک قسم ہے. لأنها عبادۃ مالیۃ، یہ بھی مالی عبادت ہے. صدقہ مالی عبادت کو کہتے ہیں. لیست کالصلاۃ والصوم، نماز روزے کی طرح مالی بدنی عبادت تو نہیں ہے. فالصدقۃ والاضحیۃ سواء فی الاجر عن المیت. تو آپ میت کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں یا میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. قال البغوی فی شرح السنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح السنہ میں لکھا ہے وَلَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ جَازَ. اگر میت کی طرف سے کسی نے قربانی کی تو اجاز ہے. وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ التَّضْحِيَّةَ عَنِ الْمَيِّتِ. لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور آپ اس کو ایسے بتا دیں جس طرح سارے اہل علم کی یہ رائے. وقال ابن المبارک، امام بخاری کے استاد عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا کہ احب الی ان یتصدق عنہ ولا یضحى. مجھے تو یہ پسند ہے کہ صدقہ دیا جائے، قربانی نہ کی جائے. لیکن اس کا جواب آگے آپ نے ابن العربی میں سن لیا. ابن العربی کہتے ہیں کہ جب تصدق جائز ہے تو قربانی کیوں جائز ہے؟ دونوں مالی عبادت ہیں. وَإِنْ ضَحَّى فَلَا يَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا وَيَتَصَدَّقْ بِهَا كُلَّهَا. اور اگر قربانی کی تو نہ کھائے اس میں سے. اب اس کے بارے میں بھی آگے آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میت کی طرف سے قربانی کی جس میں میت بھی شامل تھی، میت فوت شدہ لوگ بھی اس میں شامل تھے. آگے عبارت میں آپ کو دکھاؤں گا تحفۃ الاحوزی سے اور عون المعبود سے. تو اس میں اس بات کا جواب ہے. ٹھیک ہے. قال البیہقی، سنن کبریٰ البیہقی میں وَهُوَ إِنْ ثَبَتَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَمَّنْ خَرَجَ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اگر یہ حدیث ثابت ہوتی ہے تو یہ اس بات پر ثبوت ہے. يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قربانی اس شخص کی طرف سے جائز ہے جو دنیا سے چلا گیا. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ حسن جو ابو السمحہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس حدیث کو سمجھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. لجہالت ابی الحسنہ، شعیب الارناؤوط صاحب نے جب فرمایا ہے نا لجہالت ابی الحسنہ، یہ حدیث اسی لیے ضعیف ہے کہ ابو الحسنہ مجہول ہے. اب آتے ہیں ابو الحسنہ کی طرف. یہ کون ہے؟ یہ صغار التابعین کا شاگرد ہے. اس کا اصل نام مسلم نے لکھا ہے کہ اس کا اصل نام ہے حسن ابن حکم النخعی. ابو الحسنہ اس کی کنیت ہے. اس کا اصل نام ہے حسن ابن حکم النخعی. یہ 150 ہجری سے قبل وفات پا گئے ہیں. قال ابو حاتم صالح الحدیث. ابو حاتم اس کے بارے میں کہتے ہیں، ابو حاتم سند ہے حدیث کے رجال کے بارے میں، کہتے ہیں صالح الحدیث، اس کی حدیث ٹھیک ہے. ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں صدوق یخطئ، سچا آدمی ہے لیکن کبھی اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن امام ابن حجر عسقلانی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس حدیث میں، جس حدیث میں میت سے قربانی کا ذکر ہے، اسی حدیث میں اس سے غلطی ہو گئی ہے. یہ تو آپ اپنی طرف سے بتائیں گے. امام حافظ ابن حجر نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اسی حدیث میں اس سے غلطی ہو گئی ہے. تو یہ تو جرح مجہول ہو گئی. صدوق یخطئ، کبھی کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اس سے خطا ہو جاتی ہے. اب اس میں اس سے خطا ہو گئی ہے، یہ تو ابن حجر نے نہیں فرمایا. قال عبداللہ ابن احمد، امام احمد
ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں سئل ابی، میرے والد حضرت احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا عن حسن ابن الحکم النخعی، حسن ابن حکم النخعی کیسے ہیں؟ فقال ثقۃ، فرمایا وہ ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ابن شاہین کی کتاب ہے تاریخ و اسماء الثقات، اس میں انہوں نے حسن ابن حکم نخعی کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ ثقات میں شامل ہے۔ ابن خلفون نے کتاب لکھی ہے کتاب الثقات، اسی میں بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ ہوا ثقۃ۔ تو یہ آپ کہاں سے لکھتے ہیں کہ گویا کہ آپ دنیا کے سامنے یہ بتاتے ہیں کہ بس ایک شخص نے جب اس پر ضعیف کا حکم لگا دیا تو ساری دنیا کے نزدیک یہ ضعیف ہو گیا؟ یہ ساری دنیا کے نزدیک ضعیف نہیں ہے، کتنے لوگوں نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو عبارت ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ تحفۃ الاحوذی کی عبارت ہے، جو مبارک پوری صاحب ہیں، جو اہل حدیث ہیں، وہ آگے لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ حَكَى الْإِمَامُ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْ ابن المبارک قال فی غنیۃ الالمعی ما محصل۔ غنیۃ الالمعی کے حوالے سے جو شرح السنہ امام بغوی نے اس کی عبارت نقل کیا ہے، اب وہ یہ عبارت نقل کرتے ہیں امام ہمارے محترم مبارک عبد الرحمن مبارک پوری صاحب، وہ نقل کرتے ہیں کہ ان قول من رخص فی التضحیۃ عن المیت مطابق للادلۃ، یہ غنیۃ الالمعی والی عبارت ہے، اس کا خلاصہ ہے جو مبارک پوری صاحب نقل کرتے ہیں تحفۃ الاحوذی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی بات جنہوں نے میت سے قربانی کی اجازت دی ہے وہ مطابق للادلۃ، وہ دلیل کے مطابق، دلائل کے مطابق ہے، ولا دلیل لمن منعها، اس کے لیے منع کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جو منع کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وقد ثبت انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی کبشین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی دیتے تھے، عن امتہ، ایک امت کی طرف سے، ممن شہد لہ بالتوحید وشہد لہ بالبلاغ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی گواہی دے کہ آپ نے بات پوری پہنچا دی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی مسلمانوں کی طرف سے، والآخر عن نفسہ واہل بیتہ، اور دوسری قربانی اپنی طرف سے اور اپنے بیت کی طرف سے۔ اب آگے وہ کہتے ہیں ومعلوم ان کثیرا منہم قد کانوا ماتوا فی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے، امت کے مومنین کی طرف سے جب قربانی دیتے تھے تو یہ معلوم ہے کہ ان کثیرا منہم، ان میں سے کئی لوگ قد کانوا ماتوا فی عہدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے تھے اس سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ فدخل فی اضحیتہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحیاء والاموات کلہم، تو اس میں زندے مردے سب آ گئے۔ والکبش الواحد الذی یضحی بہ عن امتہ کما کان للاحیاء من امتہ کذلک کان للاموات من امتہ بلا تفرقۃ، اور جس مینڈے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے طور پر اپنی امت کی طرف سے پیش کیا تھا، اس میں جس طرح زندے شامل تھے تو ان میں مردے بھی شامل تھے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اب آگے اس کی طرف دیتے ہیں کہ آتے ہیں کہ سب خیرات کر دو، کہتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَتَصَدَّقُ بِذَلِكَ الْكَبْشِ كُلِّهِ، یہ تو ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے جو قربانی دیتے تھے جن میں مردے بھی شامل تھے زندے بھی شامل تھے، ان کا سارا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیرات کیا ہو اور خود نہ کھایا ہو۔ بل قال ابو رافع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطعمہما جمیعا المساکین ویأکل هو واہلہ منہما، دونوں خود اپنی طرف سے قربانی کا گوشت بھی اور امت کی طرف سے قربانی والا گوشت بھی خود بھی کھاتے تھے، لوگوں میں تقسیم بھی کرتے تھے۔ اچھا جی، رواہ احمد وکان دابو صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی انہ یاکل من الاضحیۃ هو واہلہ، کہ قربانی سے خود بھی تناول فرماتے تھے اور اہل و عیال، ویطعم منها المساکین وامر بذلک امتہ، مسکینوں کو بھی دیتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم دیتے، تم بھی خود کھاؤ لوگوں کو بھی دو۔ ولم يحفظ عنہ خلافہ، اس کی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ نہیں ہے کہ خود کھایا ہو اور مسکینوں کو نہ دیا ہو، یا مسکینوں کو دیا ہو خود نہ کھایا ہو۔
جس طرح عبداللہ بن مبارک کی بات ہے. اچھا جی، فَإِذَا ضَحَّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ بَعْضِ أَمْوَاتِهِ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَهْلِهِ وَعَنْ بَعْضِ أَمْوَاتِهِ، جب آدمی اپنی طرف سے اور کچھ مردوں کی طرف سے، فَيَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْ تِلْكَ الْأُضْحِيَّةِ، جائز ہے کہ خود بھی کھائے اور لوگوں کو بھی کھلائے. وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا كُلَّهَا، یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کو خیرات کر دے. نعم ان تخص الأضحية للأموات من دون شركة الأحياء، یہ وہ عبداللہ بن مبارک کی بات کی تعویل کرتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو خاص کیا ہو، مثلا اس نے نظر مانی ہو تو میں صرف اسی ہی کے لیے کروں گا، تو ظاہر ہے کہ نظر کی چیز وہ خود نہیں کر سکتا، تو یہ اس کے لیے تعویل کی ہے. اچھا جی، وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ الْمَذْكُورُ، اب مبارک پوری صاحب خود اپنی بات کہتے ہیں، فَضَعِيفٌ كَمَا عَرَفْتَ، یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس ضعف کی بات ہم نے کر دی ہے کہ کیوں ضعیف ہے اور اس کے مطابقات موجود ہیں، تو اس کا جواب تو پہلے آ گیا ہے. یہ تو خط لفظی کی بات ہے. اب عون المعبود کی بات کا بھی ذرا تذکرہ ہو جائے آخر میں. شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ، والثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یضحی عن امتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے. من شهد له بالتوحید وشهد له بالبلاغ وعن نفسه واہل بیتہ ولا یخفی، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ان امتہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شهد له بالتوحید وشهد له بالبلاغ كان كثير منهم موجودا زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وكثير منهم توفوا في عهد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ موجود تھے اور کچھ وفات پا گئے تھے، ان سب کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی. فالاموات والاحیاء كلهم من امته، جو مرے ہوئے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو زندہ ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. دخلوا فی اضحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی میں حصہ ہے. والکبش الواحد کما کان للاحیاء من امته كذلك للاموات من امته صلی اللہ علیہ وسلم بلا تفرقۃ، وہ ایک مینڈا جس طرح زندوں کی طرف سے تھا اسی طرح مردوں کی طرف سے بھی تھا، اس میں کوئی فرق نہیں تھا. وهذا الحديث اخرجه الائمة من حدیث جماعات من الصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مینڈا ذبح کرتے تھے اپنی امت کی طرف سے، یہ تو بڑی بڑی لوگوں نے اور بڑی بڑی جماعتوں میں صحابہ کرام کے بڑے گروہوں نے نقل کیا. حضرت عائشہ، جابر، ابی طلحہ، انس، ابو ہریرہ، ابو رافع، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کہاں پہ ہے روایت؟ مسلم میں ہے، دارمی میں ہے، ابو داود میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، احمد میں ہے، حاکم میں ہے، ان کے علاوہ بھی ہے. ولم ينقل عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الاضحیۃ التي ضحى بها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسه واهل بیته وعن امته الاحیاء والاموات تصدق بجميعها، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مردوں اور زندوں سب کی طرف سے قربانی کی وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی تھی اور خود نہیں تناول فرمایا تھا. یہ ہے وہ تفصیلات جو اس بارے میں اس وقت آپ کے سامنے میں نے رکھی، لیکن پھر بھی میں گزارش کروں گا کہ اس کے بجائے اور بھی کئی موضوعات ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس پر لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہونے چاہیے، نہیں لڑائی جھگڑیوں کا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ اس ایک طرف کو لوگوں نے چھپایا تھا اس لیے ہم نے اس مسئلے کا دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، ٹھیک ہے. لیکن مسلمانوں کے اہل علم کو چاہیے کہ وہ امت کو بیدار کرنے، یہود و حنود کی سازشوں سے خبردار کرنے اور اس وقت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود اپنا وقت بھی ضائع نہ کرے اور لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.